الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ قابل احترام حضرات و خواتین، یہ رب کی مہربانی اور اس کی توفیق ہے کہ ہم سب سیرت کی مبارک کلاس میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہر لمحہ پروردگار ہم سب کی مدد فرمائے۔ ہم سب کے ساتھ اللہ تعالی خیر کے فیصلے فرمائے، امن کے فیصلے فرمائے، صحت کے فیصلے فرمائے اور برکتوں کے دروازے اللہ ہماری زندگی میں کھول دے۔ آپ حضرات و خواتین کو اللہ جزائے خیر دے۔ زندگی کا سنہرا وقت ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کھپاتے ہیں تاکہ یہاں جمع ہو کر اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت ہم معلوم کر سکیں اور آپ کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق کے مطابق، نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ہم ڈھال سکیں۔ اس عظیم مقصد اور نیت کو اللہ قبول فرمائے اور ہماری ان بچیوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے۔ کہا گیا پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتہ بھی امام صاحب نے اعلان کیا، الحمدللہ یہ بچیاں جو کھیل کودنے کی عمر ہے، جو اپنے گھروں میں آرام کرنے کی یہ عمر ہے، لیکن الحمدللہ وقت نکالتی ہیں۔ ہمارے یہ بچے اور یہ بچیاں اللہ تعالیٰ سبھوں کو آباد رکھے، سبھوں کی زندگی کو اللہ خیر سے جوڑ دے، اللہ ان کے مستقبل کو سنوار دے، ان بچوں اور بچیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں محترم حضرات و خواتین۔ سیرت رسول کا ہمارا سلسلہ جو پچھلے ہفتے ہم نے جہاں ختم کیا تھا وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہم سیرت کا ایک اہم واقعہ پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں رکھا۔ اس واقعے کا نام سریہ رجیع سے علماء نے تعبیر کیا۔ رجیع نامی مقام پر یہ اہم معاملہ رونما ہوا، اسی لیے اس کو سریہ رجیع سے تعبیر کیا گیا۔ اور ہم نے بتایا آپ کو ایک سیکریٹ مشن تھا۔ اللہ کے نبی نے اس سیکریٹ مشن پر چند صحابہ کو آپ نے مقرر فرمایا اور مدینہ سے چند صحابہ نکلے تاکہ مکے کے آس پاس قبیلوں کی خبر رکھیں اور مسلمانوں کے تئیں، مسلمانوں کے سلسلے میں وہ کیا سوچ رکھتے ہیں اور ان کی کیا آپسی باتیں ہوتی ہیں، یہ جاننے اور معلوم کرنے کے لیے ایک سیکریٹ مہم اور مشن پر اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو بھیجا۔ ہوا یہ کہ دشمن ان مخصوص صحابہ پر انہوں نے قبضہ جما لیا اور کئی ایک کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور 3 کے حوالے سے ہم نے کہا وہ کسی طرح بچ نکلے، لیکن پھر بھی مشرکین نے انہیں قید کر دیا اور مکے کے بازار میں ان 3 میں سے 2 کو بیچ ڈالا۔ ایک تھے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جو مکے کے بازار میں بیچے گئے۔ اب اس کے بعد آپ کی شہادت کا واقعہ پچھلے ہفتے ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ ابھی آپ کے قتل کا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی دی جانے والی ہے۔ آپ کی جان کے در پہ مشرکین تھے۔ اس موقع پہ آپ نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا آپ نے مطالبہ کیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ قتل سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کی جو شروعات ہے وہ حقیقت میں خبیب رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ تو اس کے بعد آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور اس موقع پہ آپ نے جو اشعار اپنی زبان مبارک سے نکالے، علماء نے اپنی کتابوں میں انہیں ذکر کیا ہے، اور بڑے مبارک اشعار جو آپ کی بہادری اور آپ کے ایمان کو اور آپ کے جذبہ شوق شہادت کو ظاہر کرنے والے اشعار۔ ما ان ابالی، صحیح بخاری کے یہ اشعار ہیں
امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ان اشعار کو ذکر کیا ہے، ما ان ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ یہ آپ کی زبان سے نکلنے والے آخری اشعار تھے۔ ان اشعار میں آپ کا جذبہ ایمان نظر آتا ہے، ان اشعار میں آپ کی وہ ہمت، وہ بہادری نظر آتی ہے جو آخری موقع پر بھی اس ایمان کی راہ میں جس کو آپ نے جو ہے پکڑ کے رکھا اور باقی رکھا۔ اگر میں اسلام کی حالت میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں میں مر کر کس پہلو پر میں گر رہا ہوں، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ کی راہ اور اللہ کے راستے میں ہو رہا ہے، اور اگر اللہ چاہے وہ میرے جسم کے ٹکڑوں پر اور وہ میرے جسم کے جوڑوں پر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا، اگر پروردگار چاہے تو یہ آپ کی زبان سے نکلنے والے آخری اشعار تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد وہ 3 صحابہ جو اس واقعے میں پکڑے گئے مشرکین کے ہاتھوں، ان میں سے 2 کی شہادت ہو گئی، ایک صحابی باقی رہ گئے۔ اس صحابی کا نام ہے زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ۔ زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ کو صفوان بن امیہ خریدتا ہے، اور صفوان بن امیہ نے زید بن دثنہ کو خریدا، اور خریدنے کے بعد وہ اپنے گھر لے جاتا ہے اور آس پاس کے علاقوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ آنے والے فلاں دن میں محمد کے ساتھی زید بن دثنہ کا کام تمام کرنے والا ہوں اور انہیں قتل کرنے والا ہوں۔ آس پاس کے علاقوں میں وہ اعلان کر دیتا ہے، اور حسب اعلان جس دن اس نے طے کیا تھا اس دن صفوان بن امیہ مخصوص مقام پہ زید بن دثنہ کو لے جاتا ہے۔ اور ہوا یہ کہ جب زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ لے جائے جاتے ہیں تو وہاں پر پہلے سے مکے کے بعض سردار وہاں موجود ہوتے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، کیونکہ انہیں بڑی خوشی ہوتی تھی جب مسلمانوں کو تکلیف ہو، اور انہیں بڑا دکھ پہنچتا تھا جب مسلمانوں کو کوئی خوشی اور کوئی کامیابی ملے۔ ہم اور آپ وہ ہیں دوستو، جب اپنے بھائی اور اپنی بہن کی ترقی کی خبر سنیں تو ایسا محسوس ہو کہ وہ ہماری اپنی ترقی اور ہماری اپنی وہ خوشی ہے، اور اسی طرح ہمارے بھائی یا ہماری بہن کو دکھ پہنچے تو میرے اور آپ کے ایمان کا یہ کردار ہونا چاہیے، وہ دکھ ایسا گویا کہ وہ دکھ مجھے پہنچا، وہ صدمہ مجھے پہنچا اور وہ تکلیف مجھے لاحق ہوئی۔ اور اللہ کے نبی نے اسے عین ایمان کی دلیل اور ایمان کی علامت آپ نے قرار دیا۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ یہ ایمان کی دلیل ہے کہ کہیں پر رہنے والا ایمان والا بندہ اگر وہ تکلیف میں مبتلا ہے اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اگر مسلمانوں کی کامیابی کی خبر سنیں تو خوشی کا اظہار کریں اور اس کامیابی کو اپنی کامیابی، اس ترقی کو اپنی ترقی، اس خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں۔ اور وہیں پر یاد رکھیں دوستو، اگر کسی نے مومن کے ساتھ چھیڑا، اس دین کے ساتھ کسی نے مذاق اڑایا، اللہ کے نبی پر کسی نے اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت کو اگر کسی نے نشانہ بنایا، تو میرے اور آپ کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہاں پر ہم کھل کر اپنے مومن ہونے کا ثبوت پیش کریں اور نبی سے محبت کو وہاں ظاہر کرنی چاہیے۔ نبی سے میرے اور آپ کا جو قلبی اور ایمانی تعلق ہے اس ایمانی اور قلبی تعلق کو ظاہر کرنا چاہیے، اور دنیا انسانیت کو یہ باور کرانا چاہیے مسلمان وہ ہے جو کبھی نبی کی شخصیت پر کوئی کیچڑ اچھالے، نبی کی شخصیت کو کوئی بدنام کرے، نبی کی شخصیت کو کوئی موضوع مذاق بنائے، واللہ العظیم ہم کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتے، ہم کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نبی ایسے، اس نبی پر ہمارا سب کچھ قربان ہے، اس نبی پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے، اس نبی پہ پوری انسانیت قربان ہے،
اس نبی پہ ہماری جان قربان ہے، اس وقت تک ہم مؤمن ہو نہیں سکتے۔ وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہوگی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی کامل مؤمن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کے بچے اور پوری انسانیت سے بڑھ کر جب تک میں محبوب نہ بن جاؤں۔ اور عمر بن خطاب کا وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا جب انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اس موقع پہ حضرت عمر نے فرمایا نہیں اے عمر، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بڑھ کر پسندیدہ نہ بن جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس ایمان کو ظاہر کیا تب آپ نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ دوستو بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے دین کو لے کر، ایمان کو لے کر سنجیدہ ہوں، اور مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے اس دین سے میری نسبت ہے، اس ایمان سے ہمارا رشتہ ہے۔ دیکھیے یہاں پر کافر لوگ، مشرک لوگ کیسے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، کیسے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ زید بن دسنہ کو میدان میں لایا گیا، پہلے سے مشرکین وہاں موجود، کیوں؟ صفوان بن امیہ کا سپورٹ کرنے کے لیے، صفوان بن امیہ کا ساتھ دینے کے لیے۔ کس بات میں وہ ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ اللہ کے نبی کے ساتھی زید بن دسنہ کے ساتھ جو وہ معاملہ کرنے جا رہا ہے بالکل تم ٹھیک کر رہے ہو۔ ہمت افزائی کرنے کے لیے سب حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے والوں میں ابو سفیان بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ ہم نے کہا نا آپ کے حوالے سے، صخر بن حرب ابو سفیان جو فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کرتے، اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار رہتے تھے، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف آپ کھڑے ہوتے تھے۔ اسی لیے احد میں لوگوں نے آپ کو اپنا کمانڈر بنایا، خندق میں لوگوں نے آپ کو اپنا کمانڈر بنایا، اور عرب کی سرزمین میں ابو سفیان کا بڑا اونچا مقام تھا، سرداری اور سربراہی آپ کو حاصل تھی۔ اور ابو سفیان وہاں پہنچ جاتے ہیں، ابھی کفر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جانتے کیا کہا آپ نے؟ امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیرہ النبویہ میں اس واقعے کو نقل کیا، غور سے سنیے گا۔ کیا واقعہ ہے یہ؟ جب زید بن دسنہ کو میدان میں لایا گیا اور صفوان بن امیہ زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہتا ہے، تو ابو سفیان نے ایک جملہ زید بن دسنہ سے کہا۔ کیا کہا جانتے ہیں زید بن دسنہ سے ابو سفیان نے؟ اے زید، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں، اے زید میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں، سچ سچ بتانا اب تمہارے من میں کیا دوڑ رہا ہے؟ اے زید سچ سچ بتانا اب تمہارے من میں کیا دوڑ رہا ہے؟ اب تمہارے من میں یہی بات دوڑ رہی ہوگی نا کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام سے ہوتے تو تمہاری جان بچ جاتی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ تم زندگی کا یہ سفر آگے بڑھاتے۔ اب تمہارے من میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہوگی کہ ہم محمد پہ ایمان لا کر، محمد کے دین پہ ایمان لا کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی، اور تمہارے دل میں اب یہ خواہش ہوگی اے کاش کہ میری جگہ محمد ہوتے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام کر رہا ہوتا۔ فوری طور پر زید بن دسنہ نے کہا یہ ہوتا ہے دوستو ایمان، اللہ کے نبی کے ساتھ جو میرے اور آپ کا ایمانی اور قلبی رشتہ ہے، تو زبان سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نبی پہ ہم فدا ہیں، اس نبی پہ ہم قربان ہیں، اللہ کی قسم عملی زندگی سے اسے ظاہر کرنا چاہیے۔ اپنی خواہشات کو ترک کر کے ایک ایک سنت کو جب تک زندہ نہیں کریں گے اس وقت تک یاد رکھیں اس نبی پر ہم قربان نہیں ہو سکتے ہم۔ اور صحابہ نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، وہ تو نہیں ہے نا آج ضرورت پڑ رہی ہے کیا؟ اپنی جان کی قربانی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کیا؟ نہیں، بس اپنے دین پہ عمل کریں، اس نبی کو ہم معلوم کریں، اس نبی کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس نبی کی سنتوں کو ہم زندہ رکھیں، واللہ یہ کافی ہے۔ اس میں بھی ہم بہت کمزور ہیں اللہ کے بندو۔ یہاں دیکھیے زید بن دسنہ نے کیا کہا، اے ابو سفیان
واللہ اللہ کی قسم مجھے یہاں یہ تک گوارا نہیں کہ میں یہاں ہوں اور اللہ کے نبی جہاں کہیں جس حال میں بھی ہوں آپ کے پیر مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے، اللہ کی قسم مجھے گوارا نہیں۔ تم تو جان کی بات کر رہے ہو، میں یہاں ہوں اور میرے نبی جہاں کہیں ہو جس حالت میں بھی ہو آپ کے پیر مبارک میں ایک کانٹا بھی چھبے مجھے گوارا نہیں۔ زید بن دسنا نے وہاں پر اپنے سبحان اللہ رسول سے جو سچی محبت تھی اس محبت کو ان الفاظ سے بیان کیا، اور بن صفوان بن امیہ نے زید بن دسنا رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ دوستو اس طرح یہ رجی کا واقعہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ خبر ملی تو اللہ کے نبی کو بہت تکلیف پہنچی جب اللہ کے نبی کو یہ خبر دی گئی جس سیکرٹ مشن پر اللہ کے نبی نے اپنے چند منتخب صحابہ کو روانہ فرمایا تھا، وہ سارے صحابہ شہید کر دیے گئے، وہ سارے صحابہ کفار کے ہاتھوں انہوں نے شہادت پالی۔ ابھی رجی کا واقعہ مکمل نہیں ہوا، یہاں پر ایک اور بڑا اندھوناک واقعہ پیش آتا ہے۔ دوستو احد کے بعد خندق سے پہلے کے واقعات ہم معلوم کرتے آ رہے ہیں، تو پچھلے ہفتے ہم نے رجی کا واقعہ جس کی ابتدا کی، آج ہم نے اس واقعے کو مکمل کیا۔ ایک اور واقعہ یہاں پیش آتا ہے، یہ سیرت کا بڑا المناک اور دردناک واقعہ ہے۔ دوستو سیرت کا یہ المناک اور دردناک واقعہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس واقعے میں 70 ایسے صحابہ جو قرآن مجید پڑھنے میں بڑے ماہر تھے، جو عبادت و بندگی میں اپنا ایک نمایاں کردار اور اپنی نمایاں پہچان رکھتے تھے، ایسے 70 مبارک قرہ صحابہ اس واقعے میں شہید کیے جاتے ہیں۔ کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ شہادت پاتے ہیں، اور یہ سب کے سب قرآن مجید پڑھنے میں بڑے ماہر تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان 70 صحابہ کو قرہ کہا جاتا تھا، بڑے ماہر تھے قرآن پڑھنا، جسے اچھا آتا ہے نا، جو اچھے ڈھنگ سے تلاوت کرتا ہے اسے قاری کہتے ہیں، اور جو قرآن مجید میں ماہر ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے مقام کو واضح کرتے ہوئے، یہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ سبحان اللہ اس کا معاملہ ہوگا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں لکھا ہے، یہ لوگ کون تھے؟ 70 صحابہ، ان کی ایک صفت امام مسلم نے ذکر کی ہے، یہ دن میں لکڑیاں جمع کرتے تھے، اور رات میں تہجد میں نفل میں مصروف رہتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ 70 قرہ کی خوبی کیا تھی؟ دن میں لکڑیاں جمع کرتے تھے اور رات میں قیام میں نفل اور تہجد میں مصروف رہتے تھے۔ اور جانتے لکڑیاں کیوں جمع کرتے تھے؟ لکڑیاں جمع کر کے انہیں بیچتے تھے، اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، جن لکڑیوں کو بیچتے تھے ان لکڑیوں سے جو آمدنی آتی تھی، جو پیسہ ملتا تھا، اس پیسے کو اصحاب صفہ پر خرچ کرتے تھے۔ اور یہ اصحاب صفہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو چبوترا آپ نے قائم فرمایا، مسجد نبوی سے متصل لگ کر جو چبوترا جو آپ نے قائم فرمایا تھا، جہاں مدینے کے غریب و نادار صحابہ وہاں ان کا مسکن تھا، ان کے ٹھہرنے کی وہ جگہ تھی جہاں رہ کر اللہ کے نبی کی صحبت وہ پاتے تھے اور اللہ کے نبی سے علم حاصل کرتے تھے۔ یہ مدرسۃ الصفہ ہے یہ، اور قیامت تک جتنے مدارس اب تک جو قائم ہوئے اور جو قائم اور آباد ہیں اور جو قائم کیے جائیں گے، سب اسی صفہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اس کے معلم اول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی ان صحابہ کے کیا تھے؟ استاذ تھے، اور انہی اصحاب صفہ میں ایک نام آپ جانتے، آپ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ، بڑے عظیم صحابی، سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ۔ جانتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ کی کیا حالت ہوتی تھی، مسند احمد کی حدیث ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صفہ والوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اللہ کے نبی کی وہ صحبت پانے اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج تو دوستو اللہ کا کرم، ہم اے سی میں بیٹھے ہیں، ایک بہترین چھت ہمیں نصیب ہوئی ہے، سارے انتظامات ہیں، ساری سہولیات ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یوٹیوب میں ہمارا جو ہے اس مسجد کے چینل میں درس بھی اپلوڈ ہوتا ہے، آپ دوبارہ سن سکتے ہیں، دوبارہ اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں۔ کتنی سبحان اللہ اللہ کی نعمتیں۔ یہاں دیکھو حضرات صحابہ فرماتے کبھی ہم نماز میں ہوتے تو پیچھے سے گرنے کی آواز ہمیں سنائی دیتی تھی، اچانک جیسے کوئی بندہ کھڑے کھڑے نیچے گر جائے نا تو ایک آواز آتی ہے نا، تو کبھی کبھار ہم یہ آواز سنتے تھے۔ اور یہ کون ہوتے؟ یہ صفہ کے وہ صحابہ ہوتے جو نہ کھانے کی وجہ سے، حد سے زیادہ بھوک کی وجہ سے انہیں چکر آتی اور نمازی میں گر جایا کرتے تھے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے دوستو رضی اللہ عنہ، بڑے علم دوست صحابی۔ اب آپ دیکھیے 7 ہجری میں اسلام قبول کرتے، 4 سال کی مدت میں پورے صحابہ پہ آپ فوقیت پا گئے، اور 5370 پر 4 حدیثیں آپ نے روایت کی۔ پوری تاریخ حدیث میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے اور حدیثیں روایت کرنے والے کون نریٹر ہیں؟ یہی راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ۔ 5370 پر 4 حدیثیں، پورے صحابہ میں کسی نے اتنی حدیثیں بیان نہیں کی۔ دیکھو اگر ہمارے پاس سچا شوق ہے نا، بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم خاص کر یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں طلبہ ہیں، طالبات ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، معزز طلبہ اور طالبات، اگر آپ کے اندر ہمت ہو، کچھ کرنے کا ولولہ ہو، اللہ راستے ہموار کریں گے۔ یاد رکھو کوئی سبجیکٹ مشکل نہیں ہوتا، ایجوکیشن کی کوئی راہ مشکل نہیں ہوتی، آپ میں پائی جانے والی سستی اسے مشکل بناتی ہے، آپ میں پائی جانے والی غفلت اسے مشکل بناتی ہے، آپ کے اندر پائی جانے والی بری عادت اسے مشکل بناتی ہے۔ ورنہ تعلیم بہت آسان ہے، یہ تعلیم آپ سے قربانی چاہتی ہے، یہ تعلیم آپ سے محنت چاہتی ہے، یہ تعلیم آپ سے جو ہے بلند حوصلہ چاہتی ہے۔ عزیمتوں کے راستے بڑے ہی پرخطر سہی، عزیمتوں کے راستے بڑے ہی پرخطر سہی، جو حوصلے بلند ہوں نشیب کیا فراز کیا۔ بعض ماں باپ پریشان ہیں اپنے بچوں کو لے کر، بچیوں کو لے کر پریشان ہیں، مولانا ہمارے بچے پڑھتے نہیں۔ یاد رکھنا آپ کے بچوں میں پائی جانے والی بری عادتیں آپ نکال دیجئے، اللہ کی قسم آپ کے بچے پٹری پہ آ جائیں گے، لائن پہ آ جائیں گے اور تعلیم کی راہ پہ جڑ جائیں گے۔ آپ دیکھو جو بچے پڑھتے ہیں گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، ماں باپ پڑھائی پہ فوکس کرتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر بچے کاپی کرتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر بچے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ماں باپ سنجیدہ تو بچے بھی سنجیدہ، اگر ماں باپ اللہ رحم کرے وقت کو ضائع کرنے اور برباد کرنے والے، ان بچوں کے اندر بھی وہی بری صفت منتقل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو آپ اپنے بچوں سے بری عادتیں نکال دیجئے گا، خود بخود بچے پڑھائی کے راستے پہ جڑ جائیں گے، انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے۔ جانے کی ضرورت ہے، پڑھائی کے میدان میں ہمارے بچوں کو آگے جانے کی ضرورت ہے۔ یہی آگے چل کر ہمارے یہ نونہال بچے، یہ نونہالان امت آگے قوم کو سنبھالنے والے ہیں، کرسیاں سنبھالنے والے ہیں، مساجد و مدارس کی ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں، قوم کو لیڈ کرنے والے ہیں، مختلف جو ہے چیلنجز کا سامنا کرنے والے ہیں، اور اسلام کے خلاف آنے والے سبحان اللہ شکوک و شبہات کا جواب دینے والے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں سے دنیا کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ان پہ توجہ نہ دی نا تو ہمارا فیوچر کوسچن مارک بن جائے گا۔ یاد رکھنا آپ، بس چلتے چلتے ابو ہریرہ کی شخصیت آئی تو ہم مجبور ہوئے یہ باتیں ذکر کرنے کے لیے۔ دوستو واللہ آپ کے لیے آئیڈیل ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے بندو، معزز طلبہ اور طالبات اپنا آئیڈیل بناؤ۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کو عظیم کامیابی ایجوکیشن کے میدان میں ملی تو تمہیں بھی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے وہ صلاحیت مجھے اور آپ کو دی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ذہن میں وہ ساری باتیں محفوظ کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ آج ہمارے بچوں سے پوچھئے، موبائل کے دنیا میں داخل ہو کے باہر نکلتے ہیں، سارے فیچرز آپ کو بتاتے ہیں، بڑے لوگ ناواقف رہتے ہیں، کیوں؟ بچوں کا ذہن اس میں کام کر رہا ہے۔ آج
آج ہم نے بچوں کو سوشل میڈیا کے حوالے کیا، وہ پوری صلاحیت وہیں، ایک لفظ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، وہیں پوری صلاحیت برباد ہو رہی ہے۔ ورنہ اگر یہ بچے اپنے ذہن کو ایجوکیشن میں لگائیں نا، اللہ کی قسم یہ بچے ایجوکیشنل منسٹر بن سکتے ہیں، ایجوکیشنل منسٹر بن سکتے ہیں ہمارے بچے، اگر صحیح معنی میں۔ واللہ نوجوانوں، آپ کو اللہ نے وہ ذہنی صلاحیت دی ہے نا، حقیقت میں ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں۔ میرے اور آپ کے اندر جو ہیرا چھپا ہوا ہے نا، اسے پتھر ہم نے سمجھ لیا، تراشیے، اسے کھریدیے، اس کے بعد دیکھیے وہ پتھر جسے آپ سمجھتے ہیں وہ ہیرا بن کے نکلتا ہے باہر۔ ایسے ہی نا، جو بچے اپنے آپ کو تراشتے، جو بچے اپنے آپ کو پہچانتے، وہ لوگ اسے ایک معمولی پتھر سمجھتے ہیں، اور ایک مدت کے بعد لوگوں کے سامنے وہ ہیرا بن کے آتا ہے وہ، اور سب اسے لینے اور اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا بننا ہے انشاءاللہ۔ یہاں جو بیٹھے بچے ہمارے ہیں، یہاں جو بیٹھے ہمارے نوجوان ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی قوم کے ہیرا ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچانا بچوں، آپ بھی ہیرا بنیں گے انشاءاللہ۔ اور ہیرا کی پہچان کیا ہے؟ ہیرا کی پہچان یہ ہے، وہ ایک انمول شے ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، اس کی ایک ویلیو ہے۔ تو ہم مسلم قوم بھی ایسے ہی ہیں، ہم بے قیمت نہیں ہیں، ہماری ایک قیمت ہے، ہماری ایک ویلیو ہے۔ ہم نے اسے آج گوا دیا تو در در کی جو ہے یہ امت ٹھوکر کھا رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنی ویلیو کو پہچانا نا، واللہ ہم بہت آگے بڑھ سکتے۔ بہرحال کچھ باتیں تھیں، معاف کیجئے گا، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ تھے 70 صحابہ قرہ۔ کون تھے یہ؟ دن میں لکڑیاں جمع کرتے تھے اور رات میں نفل نمازیں پڑھتے، تہجد پڑھتے، اور جو آمدنی آتی لکڑیاں جمع کر کے بیچنے سے، وہ آمدنی مدرسہ والوں پہ خرچ کرتے، صفہ والوں پہ خرچ کرتے۔ اب دیکھو ایک اور روایت ہے کہ یہ جو 70 صحابہ کو اللہ کے نبی نے بھیجانا کیوں، اس کے 2 ریزنز ہیں۔ اس کے کیا ہیں؟ 2 ریزنز ہیں۔ پہلا ریزن سنو کہ نجد کے رہنے والے بعض لوگ آپ کی خدمت میں آئے، نجد کے رہنے والے، ادھر مکے کے آس پاس طائف کے رہنے والے آپ کے پاس آئے، مکے کے آس پاس کے قبائل۔ انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں دین سمجھنے کے لیے اور ہمیں دین سیکھنے کے لیے چند افراد کی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ اپنے ساتھیوں کو بھیجیے، ہم ان سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کو سلیکٹ کیا، سلیکٹڈ پیپل۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک کو سلیکٹ کیا اور 70 ماہر قراء کو آپ نے بھیجا۔ ایک اور روایت ہے، یہ سیکنڈ ریزن ہے، چند قبیلے والے آپ کے پاس آئے، یہاں نام یاد رکھو، اور یہ قبیلوں کے نام یاد رکھنا آپ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی ان قبیلوں میں سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بد دعا کرتے۔ اللہ کے نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ اتنا اندھوناک اور دردناک یہ واقعہ تھا، اللہ کے نبی نے اپنی لائف میں ان قبیلوں کا نام لے کر آپ نے بد دعا کی، 1 مہینے تک آپ نے بد دعا کی۔ وہ کیوں بد دعا کی آگے ہم بتائیں گے۔ قبیلے والے آئے، کون کون؟ رعل، زکوان، عیسیہ اور بنو لحیان۔ بعض نے اسے رعل پڑھا ہے اور بعض نے اسے رعل کہا ہے، یہ قبیلے کا نام ہے۔ اور ایک ہے زکوان، اور ایک ہے بنو لحیان، اور ایک ہے عیسیہ، عین سے عین صاد یا ہا، عیسیہ۔ یہ 4 قبیلے والے اللہ کے نبی کے پاس آتے اور آ کر کہتے، اللہ کے نبی، ہمیں دشمن سے کچھ مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں چند افراد کو آپ بھیجیے گا۔ تو 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں دین سکھانے کے لیے آپ نے بھیجا، ایک اور روایت میں دشمنوں سے مدد طلب، دشمنوں کے خلاف مدد کرنے کے لیے آپ نے یہ 70 قرہ بہادر صحابہ کو آپ نے بھیجا۔ یہاں پر ایک آدمی کا نام علماء نے ذکر کیا ہے، وہ بھی نام یاد رکھو، لیکن دشمن تھا حقیقت میں یہ، اور اس واقعے میں دیکھو اس کا نام علماء ذکر کرتے ہیں۔ کون تھا یہ؟ ابو برا، مالک بن عامر۔ اس کا ایک لقب علماء نے ذکر کیا ہے، اس کا لقب کیا ہے؟ ملاعب الاسنہ کہتے ہیں اس کو۔ کیوں؟ یہ نیزوں اور تیروں سے کھیلنے والا تھا، یہ بڑا مشہور اور ماہر جو ہے یعنی نیزہ باز تھا۔ یہ نیزہ اور تیر اندازی میں جو ہے یہ بہت اونچا مقام رکھتا تھا، اسی لیے علماء نے اس کا نام ہی ملاعب الاسنہ اس کا ایک لقب دیا ہے۔
نیزوں اور تیروں سے کھیلنے والا. کون؟ نیزوں اور تیروں سے کھیلنے والا ابو برا مالک بن عامر. ابو برا مالک بن عامر. سنیے، جب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی نے دین کو اس کے سامنے پیش کیا، اسلام کو پیش کیا، اور یہ کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا. پھر اللہ کے نبی نے پیش کیا، چونکہ اس کا ایک مقام تھا قوم میں. اللہ کے نبی نے خواہش کی کہ ابو برا اسلام قبول کر لے، تو ابو برا نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن اللہ کے نبی سے اس نے درخواست کی کہ میں اگر اسلام قبول نہ کروں صحیح، لیکن میرے قبیلے والے شاید آپ کی بات مان لیں، اسی لیے چند ساتھیوں کو آپ جو ہے میرے حوالے کیجئے گا. تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ انی اخاف علیہم اہل نجد، میں نجد والوں کے بارے میں ڈر رہا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کہیں برا سلوک نہ کر دیں. نجد والوں سے مجھے امید نہیں ہے. تو ابو برا نے کہا کہ میں اپنے ذمے میں لیتا ہوں محمد، میں ان کا ذمہ دار ہوں، میں اپنی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا. چونکہ اس وقت میں زبان کے لوگ پکے تھے. ایک طرف ابو برا نے اپنی زبان سے کہا، جو بڑا ماہر تھا تیر اندازی میں، نیزہ بازی میں، تو اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کو حوالے کر دیا. المہم دین کی تبلیغ کے لیے ہوں، دین کی تعلیم کے لیے ہوں، یا دشمنوں کے خلاف مدد کرنے کے لیے صحیح، اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کو حوالے کر دیا. اب یہاں غور سے سنیے، عامر بن طفیل کے قبیلے میں یہ قبیلہ پہنچتا ہے. یہ 70 افراد پر مشتمل قراء کی جماعت وہاں پہنچتی ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہا کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کے ایک بھائی ہیں حرام بن ملحان. حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے خط دے کر بھیجا تھا. کیا خط؟ اس میں کیا بات تھی؟ یہ جو آ رہے ہیں 70، یہ قراء ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرنا، بے وفائی اور خیانت کا معاملہ نہیں کرنا. یہ دین سکھانے کے لیے آ رہے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا. تو حرام بن ملحان جب عامر بن طفیل کے قبیلہ میں پہنچے، اور یہ لوگ لے کے آگے بڑھ رہے تھے، یہ رعل، یہ زکوان، یہ عیسیہ، یہ بنو لحیان لے کر آگے بڑھ رہے تھے. تو جیسے ہی عامر بن طفیل کے قبیلے میں پہنچے، تو عامر بن طفیل اللہ کے نبی کا بڑا دشمن تھا. اس نے پوچھا کیوں آئے ہو، کون ہیں یہ سارے لوگ؟ تو فوراً قبیلے والوں نے کہا کہ محمد اور اللہ کے نبی جو خط دیے ہیں نا، وہ خط جا کے دکھاؤ. تو حرام بن ملحان وہ خط لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور بہت عجیب اور گھناؤنا واقعہ یہاں پیش آتا ہے. اور جیسے حرام بن ملحان آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ آگے ہم آنے والی کلاس میں بیان کریں گے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دین کے حوالے سے میرے اور آپ کے اندر جو جذبہ ہے اللہ اسے قبول فرمائے. اللہ ایمانی حالت میں ہم سب کو باقی رکھے. ہر فتنے سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، بد امن ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، سب کے حق میں اللہ امن کے فیصلے فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مساجد و مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، شعائر دین کی اللہ حفاظت فرمائے، نوجوانان ملت کی اللہ حفاظت فرمائے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، خاص کر ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، اللہ تعالیٰ سبوں کی حفاظت فرمائے. اور یہاں جو احباب حاضر ہوئے ہیں، حضرات و خواتین حاضر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے. آپ تمام کے گھروں میں اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ تمام کو صحت و عافیت سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکات کا نزول فرمائے. اللہ ہر شر اور پریشانی سے آپ تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو خیر پہ باقی رکھے اور خیر پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. جیسا کہ